السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ جیسے ہی اسے جیل کے اندر لایا گیا تو وہ ایک ہی بات بول رہی تھی، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اسے چھوڑ دیا جائے، وہ بے گناہ ہے، وہ بے قصور ہے۔ میری نظر جیسے ہی اس لڑکی کے چہرے پر پڑی تو میں بھی حیران ہو گئی۔ وہ دیکھنے میں بھولی بھالی اور معصوم لگتی تھی۔ ایک دفعہ تو میں بھی یہی سوچنے لگی کہ وہ بے قصور ہوگی، اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہوگا۔ لیکن میں وہاں کی جیلر تھی اور میرا کام یہی تھا کہ جو بھی لڑکی آتی تھی اسے میں نے جیل میں بند کرنا ہوتا تھا اور پھر اس کی نگرانی کرنی ہوتی تھی۔ میں چاہ کر بھی اس کو بچا نہیں سکی، لیکن مجھے اس کے ساتھ عجیب سی ہمدردی ہو گئی تھی، جیسے وہ میری اپنی ہو، میری اپنی بیٹی ہو۔ میں نے اس کو اپنی بیٹی ہی بنا لیا تھا۔ اب میں اس کا خاص خیال رکھتی تھی۔ کہنے کو تو اس جیل میں بہت سی لڑکیاں اور بھی موجود ہوتی تھیں، لیکن میری اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی۔ میری جب سے ڈیوٹی لگی تھی تو میں کام میں بہت سختی کرتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کسی بھی لاپرواہی کی وجہ سے میری یہ جاب چلی جائے، اس لیے اپنے کام کے ساتھ ساتھ میں سب کو یہی دکھاتی تھی کہ میں کتنی محنت اور بہادری سے اپنی یہ جاب کر رہی ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں انصاف سے کام لوں گی، لیکن جب بھی میں اس لڑکی کو دیکھتی تھی جو کہ عمر میں کافی کم تھی اور 16 یا 17 سال کی لگتی تھی، تو مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ ضرور معصوم ہے اور کسی نے اسے اپنے جال میں پھنسا کر ہی اس قید میں رکھا ہے۔ لیکن کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا دل کرتا تھا کہ میں اس لڑکی کو جیل سے نکلوا کر اس سے سوال جواب کروں، اس سے پوچھوں کہ وہ اس جگہ کیوں آئی ہے۔ ایک دن جیسے ہی چائے کا وقفہ ملا تو میرا دل کیا کہ اس معصوم سی لڑکی کو بھی اپنے پاس بلا لوں۔ میرا آفس اس جیل کے بالکل ساتھ ہی تھا۔ وہ لڑکی ویسے بھی سارا دن کھوئی ہوئی رہتی تھی اور سب سے الگ تھلگ رہتی تھی۔ شاید وہ اس جیل میں نئی آئی تھی، اس لیے سب سے الگ رہتی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے جیل کا دروازہ کھولا اور اس لڑکی کو باہر نکال کر واپس جیل بند کر دیا۔ وہ لڑکی سہم سی گئی تھی اور مجھ سے ہاتھ چھڑوانے لگی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ میں اس کے ساتھ کچھ نہیں کروں گی۔ شاید وہ ڈر گئی تھی کہ میں بھی کل رات والی لڑکی کی طرح اس پر ظلم کروں گی اور اس سے کچھ اگلواؤں گی، لیکن میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اس جیل میں کیوں آئی ہے اور ایسا بھی اس نے کیا جرم کیا ہے جس کے تحت اسے 1 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ وہ لڑکی پہلے تو بہت رونے لگی، پھر کہنے لگی کہ وہ اپنے کزن کے ساتھ محبت کر بیٹھی تھی، لیکن اس کے کزن نے موقع ملتے ہی اس پر الزام تراشی کرنی شروع کر دی اور اس وجہ سے اسے جیل کی سزا ہو گئی۔ اس کے ماں باپ اتنے امیر نہ تھے کہ وہ اس کا کیس لڑ سکتے اور پیسے ضائع کرتے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس چیز میں اپنا فائدہ تلاش کیا اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ ان کی بیٹی 1 سال کے لیے اس جیل کی سلاخوں میں جلتی رہے۔ وہ اپنی داستان بیان کر کے بہت رونے لگی تھی۔ میں اسے سمجھ سکتی تھی، 1 سال کی جیل کی سزا میرے لیے تو کچھ نہیں تھی، کیونکہ اس جیل میں 5 سال کی بھی سزائیں ہوتی رہتی تھیں۔ لیکن وہ چھوٹی سی بچی تھی، 1 سال کی جیل کی سزا بھی اس کی زندگی تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور نکل جائے گا، اور بہت سی ایسی بھی لڑکیاں ہیں جو 2 دن بعد ہی جیل سے نکل جاتی ہیں۔ اس لڑکی کو بھی کچھ تسلی ہو گئی۔ وہ میرے ساتھ چائے پینے لگی اور کافی مطمئن ہو گئی تھی۔ کہنے لگی کہ میں اتنی بھی بری نہیں ہوں جتنی وہ مجھے دیکھنے سے سمجھتی تھی۔ اس بچی نے مجھے اپنا نام اینی بتایا تھا، میں بھی اس کا خاص خیال رکھتی تھی۔ وہ ان جیل میں سے ساری لڑکیوں سے چھوٹی تھی، وہ ساری لڑکیاں ہی کنواری تھیں۔ میں نے اپنی جیل میں 2 حصے الگ الگ بنا دیے تھے۔ ایک حصے میں میں شادی شدہ والی لڑکیوں کو رکھتی تھی، جبکہ دوسرا حصہ میں نے کنواری لڑکیوں کے لیے منتخب کر لیا تھا، کیونکہ میں یہ سمجھتی تھی کہ جو شادی شدہ عورتیں تھیں وہ کنواری لڑکیوں کے ذہن خراب کرتی تھیں اور وہ ضرور کسی عجیب و غریب جرم کی وجہ سے اس جیل میں آئی تھیں۔ اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ کنواری لڑکیوں کا ذہن خراب ہو۔ پر جیسے ہی 1 ہفتہ گزر گیا میں نے نوٹ کیا کہ اینی کا موڈ کافی خراب رہتا تھا۔ وہ مجھ سے کچھ کھچی کھچی سی رہتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اینی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ یہ موقع دیکھ کر ہی میں نے اینی سے بولنے لگی کہ اگر کوئی بات ہے تو وہ مجھے بتا سکتی ہے۔ اینی کہنے لگی کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں بھی چپ کر گئی کہ اگر وہ بتانا نہیں چاہتی تو نہ صحیح، لیکن مجھ سے رہا نہ گیا، کیونکہ میں جیلر تھی اور میری ڈیوٹی تھی کہ میں سب کے مسئلے حل کر سکوں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اینی اور باقی کنواری لڑکیوں کی حرکتوں پر نظر رکھوں گی۔ میں رات دن ہی اس جیل پر پہرا دیتی تھی اور سب پر نظر رکھتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ 3-4 لڑکیوں کا گروپ کافی شغل لگاتا تھا اور وہ بہت ہی لاپرواہ سا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کس جرم کی وجہ سے اس جیل کے اندر ہیں۔ یہی سوچ کر میں ان لڑکیوں کی فائل چیک کرنے لگی۔ جیسے ہی میں نے ان لڑکیوں کی فائل دیکھی تو میں جان گئی تھی کہ وہ لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ کسی غلط کام کی وجہ سے اس جیل میں آئی ہیں اور وہ کنواری لڑکیوں کا ذہن خراب کر رہی ہیں۔
یہ دیکھ کر ہی مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اینی کو بلایا اور اسے کہا کہ کیا وہ ان لڑکیوں کی وجہ سے پریشان ہے، تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ ہاں، وہ لڑکیاں اسے بھی اپنے ساتھ ملانا چاہتی ہیں، جس طرح باقی کنواری لڑکیوں کو وہ فورس کر رہی ہیں۔ میں نے اینی کو سمجھا دیا کہ یہ لڑکیاں اسے شامل کرنے کے لیے جتنی بھی کوشش کریں، وہ اپنے اس فیصلے پر ڈٹی رہے اور ان کے ساتھ بالکل شامل نہ ہو، بلکہ اب وہ ان پر نظر رکھنا شروع کر دے، اور جیسے ہی میں اس سے کچھ پوچھوں تو وہ مجھے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں بتاتی رہے۔ اینی پہلے تو کافی ڈرنے لگ گئی، لیکن پھر وہ مان ہی گئی تھی۔ اب میں روز رات کو اینی کو بلاتی تھی اور اس سے ان لڑکیوں کے بارے میں پوچھتی تھی۔ اینی یہی بتاتی تھی کہ ان لڑکیوں کو جیل میں ہونے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ یہ بات سنتے ہی مجھے کافی شک ہونے لگا۔ کچھ ہی عرصے بعد اینی نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکیاں کسی عجیب دھندے کی وجہ سے پھنس گئی تھیں اور اب وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ اس جیل میں بھی وہ اپنا دھندا شروع کریں۔ یہ بات سنتے ہی مجھے کافی حیرانی ہوئی کہ بھلا وہ اس جیل میں میری نگرانی کے ہوتے ہوئے بھی اپنا دھندا کیسے شروع کر سکتی ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں ان لڑکیوں کو الگ ہی رکھوں گی، لیکن جیل میں اور جگہ ہی نہیں تھی، اس وجہ سے مجھے مجبور ہو کر سٹنگ ایسی رکھنا پڑی۔ مجھے اب یہی ڈر لگتا تھا کہ اگر انتظامیہ کو پتہ چل گیا کہ وہ لڑکیاں جیل میں یہ سب کر رہی ہیں اور جیل کا ماحول خراب کر رہی ہیں تو میری جاب کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ میں نے ان لڑکیوں کو جیل سے باہر نکالا اور ان پر تشدد کیا تاکہ وہ ایسی حرکتیں دوبارہ نہ کریں۔ یہ سب کرنے سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ ایک جیلر اپنی جاب بھرپور طریقے سے نبھا رہی ہے۔ جیسے انتظامیہ نے یہ حرکت دیکھی تو انہیں مجھ پر یقین ہو گیا کہ میں اپنی جاب بخوبی نبھا رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد ہی میں نے ان لڑکیوں کو واپس جیل میں قید کر دیا۔ کچھ دن بہت سکون سے گزر گئے تھے اور ان لڑکیوں نے دوبارہ سے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ اینی بھی مجھے خبر دیتی رہتی تھی۔ دن کافی آرام سے گزر گئے تھے، لیکن کچھ دن بعد جیل میں مزید قیدی لڑکیاں آئی تھیں۔ جیل میں پہلے ہی 100 قیدی لڑکیاں تھیں، اس کے علاوہ 11 اور بھی آ گئی تھیں۔ انتظامیہ نے ان 11 لڑکیوں کی انٹری ایک ساتھ ہی کروا دی تھی۔ میں نے سب کی جانچ پڑتال کی اور ان سب کو ہی جیل کے اندر بھیجنے لگی۔ کچھ قیدی 20-22 سال کی تھیں، لیکن ان میں سے 2-3 عورتیں بھی تھیں۔ ان سب کو ہی میں نے اسی جیل کے اندر بھیج دیا۔ جیل میں کافی رش بڑھ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکیاں جو جیل کا ماحول خراب کرتی تھیں اب ان ساری لڑکیوں کو دیکھ کر خوش ہونے لگی تھیں۔ اچانک ہی ایک دن میں نے ان نئی قیدیوں کی گنتی شروع کی تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہ قیدی تو 11 کی بجائے 12 ہیں، لیکن انتظامیہ کہنے لگی کہ انہوں نے تو 11 قیدی گنے تھے۔ لیکن یہ سوچ کر میں بھی خاموش ہو گئی کہ شاید انتظامیہ سے غلطی ہو گئی ہو۔ اینی کہنے لگی کہ جب سے نئی قیدی آئی ہیں تو وہ لڑکیاں اب کافی خوش ہوتی ہیں اور رات کو ان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ساری رات نہیں سوتی اور باقی لڑکیوں کو بھی اٹھا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ جاگ کر رہیں۔ کچھ لڑکیاں تو ان کے ساتھ مل جاتی ہیں اور ان سے گپیں مارتی رہتی ہیں۔ میں نے اینی سے کہہ دیا تھا کہ اب وہ رات کو جاگ کر اس بات کا پتہ لگائے گی کہ وہ لڑکیاں رات کو کس سے بات کرتی ہیں۔ اگلے دن ہی وہ بتانے لگی کہ وہ لڑکیاں ایک نئی قیدی سے کافی بنا کر رکھتی ہیں اور رات کو بھی اس سے ہی بات کرتی ہیں، لیکن اینی کو اس قیدی کا نام نہیں آتا تھا۔ اینی کہنے لگی کہ جب بھی وہ اس قیدی کو دیکھتی تھی تو وہ قیدی اپنا منہ چھپا لیتی تھی، جیسے کہیں وہ اسے دیکھ ہی نہ لے۔ یہ بات سن کر مجھے بھی کافی تجسس ہوا، لیکن اینی کا یہی کہنا تھا کہ وہ قیدی انہیں عورتوں میں سے کوئی ہے۔ ابھی تو 3 دن ہی گزرے تھے جب اچانک سے میں نے قیدیوں کی گنتی شروع کی تو اس جیل میں 111 قیدی تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی، کیونکہ پہلے ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے گنتی کی تھی تو پورے 112 تھے۔ وہ لڑکیاں یہی کہنے لگیں کہ مجھے گنتی میں غلط فہمی ہو گئی ہوگی، لیکن مجھے اعتماد تھا۔ میں نے اینی سے کہا کہ کیا وہ کسی لڑکی کو جانتی ہے جو اب اسے نظر نہ آ رہی ہو۔ اینی نے ساری قیدیوں کو غور سے دیکھا تو اچانک سے اسے یاد آیا کہ ان لڑکیوں میں سے ایک قیدی غائب ہے۔ یہ بات سن کر مجھے حیرانی ہوئی کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ لڑکی کہاں جا سکتی ہے، کیونکہ میں نے ان قیدیوں کو کبھی بھی رہا نہیں کیا تھا اور نہ ہی جیل کا دروازہ کھلا چھوڑا تھا۔ کسی کو میں جیل سے باہر نکالتی بھی تھی تو اسے اپنی نگرانی میں رکھتی تھی، اور ان لڑکیوں میں سے تو میں کسی کو بھی جیل سے باہر نہیں آنے بھی نہیں دیتی تھی۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس خبر کا کسی انتظامیہ کو پتہ چلتا مجھے خود ہی اس کی جانچ پڑتال کرنی تھی، اس لیے اب میں کافی محتاط ہونے لگی تھی۔ وہ لڑکیاں کافی خوش تھیں۔ میں نے ان میں سے ایک کو کہا تھا کہ ان کی ساتھی قیدی کہاں گئی ہے تو وہ کہنے لگیں کہ وہ لوگ تو اتنی ہی تھیں۔ اس کے بعد جب بھی میں نے انٹری دیکھی تو اس لڑکی قیدی کی بھی انٹری ہوئی تھی، وہ اب غائب تھی اور اس کا نام نیہا لکھا ہوا تھا، یعنی کہ اب نیہا جیل سے بھاگ گئی تھی یا پھر غائب ہو گئی تھی۔
میں نے ان ساری لڑکیوں کو دوبارہ سے دھمکی دی کہ ان پر اس طرح کا تشدد کیا جائے گا کہ اگر انہوں نے سچ بات نہ بتائی تو وہ لڑکیاں کافی رونے لگی تھیں اور کہنے لگیں کہ میں ان کی بات پر یقین کر لوں، انہیں کچھ بھی نہیں پتا۔ میں بھی ان کی بات کا یقین کر چکی تھی، لیکن کچھ ہی دیر بعد اینی مجھے بتانے لگی کہ جیسے ہی میں وہاں سے گئی تھی تو وہ لڑکیاں کافی خوش ہونے لگی تھیں، جیسے ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے اینی کو دوبارہ سے کہہ دیا تھا کہ رات کو وہ دوبارہ سے جاگ کر پتہ لگائے کہ آخر وہ لڑکیاں کیا کرتی ہیں اور ان کی رات کی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں۔ اینی اس رات دوبارہ جاگی تھی، اگلے دن کافی ہکلائی ہوئی تھی اور میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ وہ لڑکیاں تو اسی عورت کے ساتھ ہی رہتی ہیں اور اس کے ساتھ کافی گھلتی ملتی ہیں، لیکن جیسے ہی ایک لڑکی کو شک ہوا کہ اینی جاگ رہی ہے تو اس نے سب کو بتا دیا کہ اینی جاگ رہی ہے اور سب محتاط ہو گئے۔ اس کی بات سن کر تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ لڑکیاں اس رات بھی کچھ کرنا چاہتی تھیں، لیکن اینی کو جاگتا دیکھ کر انہوں نے اپنا کام ترک کر دیا تھا۔ میرا دل کیا تھا کہ میں اب اسی عورت کو اپنے آفس میں بلاؤں اور اس سے پوچھ گچھ کروں تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ وہ عورت آخر میں ہے کون، لیکن ہمیشہ میں یہ بات بھول جاتی تھی کہ میری بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس کے لیے مجھے آفس سے 3-4 چھٹیاں لینی پڑی تھی۔ میں ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنا آفس کا کام چھوڑ کر جاؤں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ایک بھی چھٹی کر لی تو ان لڑکیوں کو ڈھیل مل جائے گی اور وہ فری ہو جائیں گی اور ماحول دوبارہ سے خراب ہونے لگے گا۔ اب تو وہ عورت بھی ان کے ساتھ مل گئی تھی۔ مجھے اس بات کی زیادہ پریشانی تھی اور میں اس عورت کو بھی نہ جان سکی۔ میں نے یہ ذمہ داری اینی کے سپرد کر دی کہ وہ جیل میں رہ کر اس عورت پر نظر رکھے اور ان لڑکیوں پر بھی نظر رکھے۔ میں 4 دن بعد آ کر اس سے پوچھوں گی۔ میں نے 3-4 دن کی چھٹی کر لی اور گھر چلی گئی، اپنی بیٹی کا خیال رکھا، لیکن 5ویں دن جیسے ہی میں آفس گئی تو اینی کا رنگ دیکھ کر مجھے پتا چل گیا تھا کہ ضرور اس بار بھی کوئی تماشا ہوا ہے۔ میں نے اینی کو جیل سے نکالا اور اپنے آفس لے آئی۔ اینی کا رنگ اڑا ہوا تھا، کہنے لگی کہ جب سے میں اپنے گھر گئی ہوں اس وقت سے 4 لڑکیاں غائب ہو چکی ہیں اور کچھ لڑکیاں ہی رہ گئی ہیں۔ یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ مجھے اینی پر تھوڑا سا غصہ آ گیا۔ میں نے پہلی دفعہ ہی اس پر غصہ کیا۔ میں اس سے کہنے لگی کہ میں نے اسے منع کیا تھا کہ وہ بالکل نہیں سوئے گی، تو پھر وہ کیسے سو گئی؟ اینی شرمندہ ہونے لگی اور کہنے لگی کہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ جب بھی رات کو کھانا کھاتی تھی تو اسے نیند آنے لگتی تھی اور ایسی خماری آتی تھی کہ وہ سو جاتی تھی، اور جیسے ہی وہ صبح اٹھتی تھی تو ایک لڑکی غائب ہوتی تھی۔ یہ سن کر مجھے ایسے لگا جیسے اینی کے ساتھ ضرور کوئی کچھ کرتا تھا یا اس کے کھانے میں کچھ ضرور ملاتا تھا، تبھی اس کی ایسی حالت ہوتی تھی۔ میں نے جیسے ہی جیل کا جائزہ لیا تو وہ لڑکیاں اسی لڑکیوں کے گروہ میں سے غائب تھیں۔ اچانک یہ جیل سے باہر نکلنے لگی تو میری نظر اس عورت پر پڑ گئی جو ہمیشہ سے مجھ سے چہرہ چھپا لیتی تھی۔ میں تو اسے اپنے آفس میں بلانا چاہتی تھی۔ میں نے اس عورت کو آرڈر دیا اور اسے کہا کہ وہ مجھ سے میرے آفس میں آ کر ملے، لیکن اس شام وہ عورت نہ آئی۔ لڑکیوں میں سے میں نے 2-3 لڑکیوں سے پوچھا کہ وہ اس عورت سے ملنا چاہتی ہوں تو وہ لڑکیاں کہنے لگیں کہ اس عورت کی طبیعت خراب ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں ملنا چاہتی۔ اتوار کو ان قیدیوں سے کام لینے کا دن ہوتا تھا۔ میں نے ساری قیدیوں کو کام دیا اور خود ان کی جیل چلی گئی۔ جیل میں ان ساری قیدیوں کا سامان موجود تھا۔ میں اس قیدی عورت کی جگہ گئی جدھر اس کا سامان پڑا تھا۔ وہاں جا کر میں اس کا سامان تلاش کرنے لگی۔ میں جانتی تھی مجھے ضرور کوئی سراغ مل جائے گا جس سے میں اس عورت کا پتہ معلوم کر لوں گی اور وہ آخر کون ہے، کیونکہ جب سے وہ عورت اس جیل میں آئی تھی جیل کا ماحول اور بھی خراب ہو گیا تھا۔ وہ لڑکیاں بھی اس عورت کو اپنے ساتھ ملا چکی تھیں۔ آخر اس عورت میں ایسی کیا بات ہے کہ سب اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے تھے اور اسی کا ہی حکم مانتے تھے؟ جیسے ہی میں نے اس کا سامان ٹٹولا تو اچانک سے ہی ایک تصویر میرے قدموں میں آ کر گر گئی۔ میں نے جیسے ہی تصویر نیچے سے اٹھائی اور دیکھا تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے کہ تصویر میں عورت اور کوئی نہیں بلکہ وہ تو میری ماں تھی جو کہ 20 برس سے مجھ سے بچھڑی ہوئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں جاؤں اور رو رو کر اپنی ماں کے گلے لگ جاؤں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگوں، لیکن مجھے خود پر قابو پانا تھا، کیونکہ اگر میں ایسا کر دیتی تو میری ماں مجھے خود سے دور کر دیتی اور مجھے پہچان نہ پاتی، کیونکہ 20 سال پہلے میں کچھ اور تھی اور اب میں کچھ اور ہوں۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں قیدی کیوں ہے، اس نے آخر ایسا کیا جرم کیا؟ 20 سال پہلے جیسے ہی مجھے یاد آیا تو میری ماں کو مجھ سے الگ کر دیا گیا تھا۔ سب یہی کہتے تھے کہ میری ماں نے ہی میرے باپ کو مارا ہے۔ سب نے میری ماں پر الزام لگا کر میری ماں کو جیل کروا دی تھی۔ میری ماں چیختی رہی تھی اور کہتی رہی تھی کہ وہ قصوروار نہیں ہے، اس کے ساتھ ایسا مت کرو، لیکن کسی نے میری ماں کی بات کا یقین نہ کیا اور میری ماں کو جیل کروا دی۔ اپنی ماں کے سامنے آنے سے پہلے میں نے سوچ لیا تھا کہ سب سے پہلے تو میں یہ پتہ لگواؤں گی
کہ جیل سے لڑکیاں کیسے غائب ہو رہی ہیں، لیکن اس کے لیے مجھے اس جیل کے اندر جانا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ میں کر کے رہوں گی۔ میں نے قیدی والے کپڑے پہنے اور اپنا حلیہ سارا تبدیل کر لیا تھا۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں وہی سخت جیلر ہوں۔ سبھی مجھے قیدی سمجھ رہے تھے۔ میں جیل کے اندر گئی اور اندر جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ جیسے ہی مجھے کھانا دیا گیا تو مجھے یاد آیا کہ عینی کو جب بھی کھانا ملتا تھا تو اسے نیند آ جاتی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا کہ یہ نہ ہو مجھے بھی نیند آ جائے اور جو کچھ ہوتا تھا وہ سب کچھ میں مس کر دوں۔ رات کا آخری پہر تھا، سب لڑکیاں سو گئی تھیں سوائے ان 3-4 لڑکیوں کے اور اس عورت کے، یعنی کہ میری ماں کے۔ اچانک ہی میری ماں اٹھی ان لڑکیوں کے پاس جانے لگی۔ میں نے بھی اپنی آنکھیں کھول دیں تاکہ میں سب کچھ دیکھ سکوں کہ آخر وہ سب کیا کرتی ہیں۔ میری ماں لڑکیوں کے پاس جیسے ہی گئی تو ان لڑکیوں کے ایک بیڈ کو سائڈ پر کرنے لگی۔ جیسے ہی ایک بیڈ کو سائڈ پر کیا تو نیچے سے ایک سرنگ تھی۔ وہ سرنگ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ماں نے اس سرنگ کا رستہ کھولا اور ایک لڑکی کو اندر بھیجنے لگی۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے کہ ماں ایسا کام کر رہی ہے، یعنی کہ ماں ہی لڑکیوں کو غائب کروا رہی ہے۔ لیکن وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں مجھے ابھی تک سمجھ نہیں لگی تھی، پر میں یہ تو جان ہی گئی تھی کہ لڑکیوں کو غائب کروانے میں میری ماں کا ہی کردار ہے۔ یہ لڑکیاں اس سرنگ سے کہاں جا رہی تھیں مجھے اس کا پتہ لگانا تھا۔ اگلے دن جیسے ہی سب لڑکیوں کو میں نے کام پہ لگایا تو میں خالی جیل کے اندر جانے لگی اور اس سرنگ میں جا کر دیکھا تو وہ سرنگ سیدھا باہر جا کر نکل رہی تھی، یعنی کہ ماں تو لڑکیوں کو جیل سے رہا کروانے کا کام کر رہی تھی، لیکن وہ ایسا کام کیوں کر رہی تھی؟ وہ تو میری مشکل بڑھا رہی تھی، اور میں جانتی تھی کہ ماں مجھے پہچانتی ہیں، تبھی وہ مجھے خود سے چھپا لیتی تھی، اور جب بھی میرے پاس آتی تھی تو اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ بھی ڈھانپ لیتی تھی تاکہ میں انہیں دیکھ نہ سکوں۔ میں نے اپنی ماں کے نام پر آفس میں جا کر سارے ڈاکومنٹس دیکھے تو وہ 20 سال پہلے ہی اس جیل میں آئی تھیں، لیکن اس جیل سے انہیں خود ہی رہائی نہیں ملی تھی بلکہ وہ بھاگ گئی تھیں۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ماں نے یہ سرنگ اسی وقت بنائی تھی جب وہ خود اس جیل سے بھاگی تھیں، اور اب وہ دوسروں کو بھی بھگانے کے لیے یہی کام کر رہی ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ماں کو اب میں اور یہ والا کام نہیں کرنے دوں گی، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید قیدیوں کو یہاں سے نکلوائے میں ماں کو پکڑ لوں گی۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ قیدی نہیں ہیں اور اسی سرنگ کے ذریعے سے اس جیل کے اندر داخل ہوئی ہیں۔ اب میرا یہی کام تھا کہ انہیں روکوں گی اور ان سے یہ بھی پوچھوں گی کہ وہ کیوں اس جیل میں آئی ہیں۔ جیسے ہی اگلے دن رات کا وقت ہوا تو ماں دوبارہ سے ایک لڑکی کو بھگانے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لڑکی بھاگ جاتی، جب میں نے ماں کو پکڑ لیا، ماں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو دوبارہ سے اپنا چہرہ چھپانے لگی تھی، لیکن میں نے ماں کے چہرے سے دوپٹہ ہٹا لیا تو وہ حیران ہو گئی۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور جلدی سے جا کر ماں کے سینے سے لگ گئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ میں کسی 10 سال کی بچی کی طرح رو رہی تھی۔ ماں جب مجھے چھوڑ کر گئی تھی میں تب بھی 10 سال کی تھی۔ ماں نے پہلے تو مجھے اپنے سینے سے لگائے رکھا، لیکن کچھ دیر بعد ہی اچانک ہی کھینچ کر مجھے پرے دھکیلا اور کہنے لگیں کہ میں یہ کیا حرکت کر رہی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ ماں مجھے پہچانتی ہیں، لیکن اب وہ ڈرامہ کر رہی ہیں کہ وہ مجھے نہیں پہچان رہی۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں ان کی بیٹی ہوں، لیکن ماں کہنے لگیں کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے، وہ اکیلی ہیں اس دنیا میں، ان کا کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر ہی میں ماں کو کہنے لگی کہ وہ اس جگہ کیوں آئی ہیں، انہوں نے ایسا کیا جرم کیا ہے۔ ماں کہنے لگی کہ وہ آج سے 20 سال پہلے بھی مجرم تھی اور آج بھی مجرم ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ میری ماں بے گناہ ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، نہ انہوں نے 20 سال پہلے کچھ کیا تھا نہ اب کچھ کیا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا اور اپنی ماں کو میں نے جیل سے باہر نکال دیا تھا، لیکن ماں ابھی بھی مجھ سے ناراض تھی، نہ جانے وہ کس بات سے ناراض تھی۔ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ سچ سچ بتائیں وہ ایسا کام کیوں کر رہی تھی، تو ماں کہنے لگی کہ 20 سال پہلے جب انہیں کسی ایسے جرم کی وجہ سے جیل ہوئی تھی جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا، تب جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑتی رہی تھی اور یہی کہتی تھی کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، وہ بے قصور ہے، لیکن کسی نے ان کی بات پر یقین نہ کیا۔ وہ اس جرم کی وجہ سے جیل میں نہیں جانا چاہتی تھی جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا، اسی لیے وہ اس جیل سے جلد از جلد نکلنا چاہتی تھی۔ تو وہ 20 سال پہلے انہوں نے سرنگ کھودنا شروع کی تھی تاکہ جو بے قصور لوگ ہوں وہ اپنے حق کے لیے اس جیل سے باہر نکل سکیں، اور ایک رات ماں اس جیل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ اب جتنے بھی بے قصور ہوں گے وہ ان کو ایسے ہی جیل سے باہر نکالیں گی، اور یہ لڑکیاں جو کہ کہنے کو تو کنواری لڑکیوں کو خراب کر رہی تھیں، لیکن اصل میں یہ بھی بے قصور ہیں۔
ماں کی بات جیسے ہی میں نے سنی تو میں حیران ہو گئی کہ کیا وہ لڑکیاں بھی بے قصور ہیں جن کو میں بھی قصوروار سمجھتی ہوں؟ تو ماں کہنے لگی کہ ہاں ایسی ہی بات ہے، وہ لڑکیاں تو بالکل بے قصور ہیں، خراب تو وہ لڑکے تھے جنہوں نے ان لڑکیوں کو دھوکہ دیا اور ان کو پھنسا دیا۔ میں نے ماں کی بات سنی تو میں پریشان ہو گئی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ماں سچی ہیں تو میں ان لڑکیوں کو بھی چھوڑ دوں گی اور انہیں بھی جیل سے رہا کروا کر ہی دم لوں گی۔ میں نے ان کا کیس بھی لڑنا شروع کر دیا اور کچھ دن بعد وہ چاروں لڑکیاں جو رہ گئی تھیں اور ماں ان کو رہا کرانے میں کامیاب نہ ہو سکی، ان کو میں نے ہی جیل سے باہر نکلوا دیا۔ میں نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بھی قیدی اس جیل میں آئے گا میں پہلے اس کی تفتیش کروں گی کہ وہ سچ میں قیدی ہے اور کیا اس سے سچ میں جرم کیا ہے، میں تبھی اسے جیل میں ڈالوں گی۔ اس کے علاوہ تو میں کسی بے گناہ کو یہ سزا نہیں دے سکتی۔ اب جو بھی قیدی لڑکی اس جیل میں آتی تھی سب سے پہلے میں اس کی تفتیش کرتی تھی اور اس کی ساری ہسٹری جانتی تھی تاکہ یہ جان سکوں کہ اس نے سچ میں جرم کیا ہے اور اس کے بعد ہی اسے جیل میں ڈالوں۔ اس طرح لاکھوں بے گناہ لڑکیاں بچ گئی تھیں اور انہیں اس جرم کی سزا ملی نہیں تھی جس کی وہ مستحق نہیں تھیں۔ میری ماں نے لوگوں کے گھر جا کر کام کیا تھا اور ان 20 سالوں میں اپنا پیٹ پالا تھا۔ انہوں نے کافی کٹھن زندگی بسر کی تھی، لیکن ماں کو میں نے کہہ دیا تھا کہ اب وہ انہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں لگتی تھی کہ اگر ماں نے باپ کو نہیں مارا تھا تو اصل گنہگار کون تھا۔ جیسے ہی ماں نے بتایا کہ اصل گنہگار میرے چچا یعنی کہ میرے باپ کا بھائی ہی تھا تو میں حیران رہ گئی تھی۔ ماں کہنے لگی کہ اس نے میرے باپ کو قتل کر کے سارا الزام میری ماں پر لگا دیا تھا اور سارا خاندان اس کی سائیڈ لینے لگا تھا، جبکہ میری ماں کی کوئی بھی طرفداری نہیں کر رہا تھا۔ مجھے کافی افسوس ہوا تھا۔ میں یہی سوچتی ہوں کہ کاش میں اپنے چچا کو پکڑوا سکتی۔ کچھ دیر بعد ہی میں نے اینی کا کیس بھی حل کر لیا تھا۔ اینی بھی بے قصور تھی لیکن وہ اپنے گھر جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ جن ماں باپ نے اسے جیل میں ڈلوا دیا تھا تاکہ پیسے ضائع نہ کر سکیں وہ ان کے ساتھ ساری زندگی نہیں رہ سکتی۔ مجھے اب اینی کی فکر ہونے لگی تھی۔ میں اینی کو اپنے گھر لے آئی تھی اور اسے اپنی بیٹی بنا کر ہی رکھتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ایک دن اینی اتنی بڑی ہو جائے گی کہ وہ اپنے حق کے لیے خود لڑ سکے۔ اینی کے ماں باپ کافی روتے تھے، وہ اینی سے معافی مانگتے تھے کہ ان سے غلطی ہو گئی، لیکن اینی یہی کہتی تھی کہ اب وہ دوبارہ اس گھر میں نہیں جا سکے گی۔ لیکن میں نے اینی کو کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو معاف کر دے۔ اس نے اپنے ماں باپ کو معاف کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔